بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگ جاتی ہے تو مسلمانوں کا پوزیشن کیا ہوگا؟ تو اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر اگر یہ تجزیہ کیا جائے تو پاکستان واحد ملک ہے جو پورے دنیا میں مسلمانوں کا سہارا ہے، اور مسلمانوں کا سہارا ہے۔ اگر پاکستان اللہ نہ کرے پاکستان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ سارے ممالک دوبارہ اسی غلامی میں چلے جائیں گے جو سن 1900 سے پہلے تھے۔ پھر ان کا دفاع کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہاں کی عوام آزاد نہیں ہوگی تو حکمران تو ویسے بھی آزاد نہیں ہے، تو حالات دیگرگوں ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ جو اسلامی ممالک میں کھڑے ہوں گے، وہ جزیرۃ العرب کے جو ممالک ہیں، وہ اخلاقی طور پر جنگی تو حرب ضرب تو ویسے بھی ان کے پاس نہیں ہے اور نو امریکہ کی اجازت کے بغیر کر سکتے ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ ایران کے حوالے سے یہ کہ ایران ایک منافق ملک ہے، وہ کبھی بھی کسی مسلمان اور خاص کر سنی مسلمانوں کا جو ملک ہوگا وہ اس کو کبھی بھی کافروں کے مقابلے میں اس کو ترجیح نہیں دے گا۔ اب بھی امن کی حالت میں بھی ایسا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی بات آتی ہے تو ایران انڈیا کو ترجیح دیتا ہے، نہ کہ پاکستان کو۔ اور یہ اس کا نفاق، ایران کا اور اہل تشیع کا نفاق کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ رہے گا یہاں پاکستان میں ساری زندگی، سارے پراپرٹی، سارے مدرسے، سارے کالج، سارے یونیورسٹیاں ادھر بنائی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ پاکستان کو زیادہ چاہتے ہیں ایران کو زیادہ چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو برملا کہیں گے کہ ایران کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی سنی سے کہیں گے، پوچھیں گے کہ آپ سعودی عرب کو زیادہ چاہتے ہیں یا پاکستان کو، تو وہ کہیں گے کہ بے شک وہاں مبارک سرزمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ لیکن ایرانی ایسا، یہ تشیع ایسا نہیں کہے۔ تو جب وہ اپنے مفادات کو دیکھے گا، اگر اس کو مفادات اپنے انڈیا کے ساتھ نظر آئیں گے تو وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ رہی یہ بات کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ایران نے سب سے پہلے یہ پاکستان کو تسلیم کیا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ یہ وہ ایران نہیں ہے۔ اس وقت جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت ایران میں شاہی حکومت تھی، رضا شاہ پہلوی وہاں کا بادشاہ تھا اور وہ سنی تھا، اس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ یہ موجودہ ایران اگر اس وقت ہوتا تو یہ آج تک اسرائیل کی طرح پاکستان کو تسلیم نہ کرتا، کیونکہ یہ بلوچستان میں جو آگ لگائی جا رہی ہے، یہ اس میں 50% انڈیا کا حصہ ہے اور 50% ایران کا حصہ ہے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ ہنگامہ رہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے اس کا تسلط رہے۔ تو یہ بات کہنے والی ہے کہ ہم صرف اپنے بل بوتے پر آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلے ہماری فوج پھر ہمارے قوم اپنے ملک عزیز پاکستان کے دفاع کرنے میں یکسو بھی ہے اور مطمئن بھی ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اس کے سرحدات کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اگر کوئی خارجی کہتا ہے، کوئی دجالی فتنے کا شکار کوئی بندہ کہتا ہے کہ پاکستان نہ صحیح انڈیا صحیح، تو وہ میرے طرف سے جا کر فرانس میں رہے، اس کے لیے اہمیت، لیکن میرے اسلام نے، میرے ایمان نے مجھے اس ملک کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور اپنے فوج، اپنے سالار کی قدر کرنے کی مجھے تلقین کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دو آنکھوں پر جہنم کا دھواں بھی حرام ہے، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتی ہو۔ یہ صرف مولویوں کے لیے فضیلت نہیں ہے کہ وہ کہیں پہرا دے تو یہ فضیلت حاصل ہو، اور اگر کوئی فوجی پہرا دیتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو۔ سب سے پہلے یہ فضیلت حاصل ہے ہمارے ان سپاہیوں کے لیے جو ملک کے چپے چپے کے سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں اور رات دن وہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں، یہ فضیلت ان کے لیے۔ یہ یہاں بیٹھ کر جو ہے باتیں کرنے یا تقریریں کرنے والے مولویوں اور صوفیوں اور بزرگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے
جو سرحد پر اسلامی ملک کی حفاظت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری فوج، ہمارے سپاہی سے لے کر اعلیٰ تک اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نوازے اور ایمان کے ساتھ ان کو ملک عزیز پاکستان کے دفاع کرنے کی صلاحیت بخشے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے سپاہیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔